बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर डिजिटल के साथ गुलाम रज़ा काज़मी आपसे मुखातब हूँ। नाज़रीन, मेरे साथ आज मौजूद हैं मारूफ तजियाकार गुलामुल्लाह अवान एडवोकेट। गुलामुल्लाह साहब, प्रोग्राम में खुश जी, आमदीद। बहुत शुक्रिया। ये बताइए कि अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत के दरमियान माहिदा हुआ था कि कोई भी महाजर मेंबरान असम्बली में से वज़ीर या वज़ीर के बराबर किसी भी ओहदे पर नहीं लिया जाएगा। तो चंद दिन पहले इन्होंने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अनाउंसमेंट की, जिसमें चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और मेंबरान की भी एक बड़ी तादाद जो है वो माजरीन में से शामिल कर दी। अवामी एक्शन कमेटी भी इस पर रिएक्शन दे रही है। क्या समझते हैं, ये मायदे की वायलेशन नहीं है? अच्छा रज़ा साहब, जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हैं, फैसल मुमताज़ राठौर साहब, उन्होंने अपनी पहली तकरीर की और उस तकरीर में उन्होंने कहा जी कि हमें ये तस्लीम करना होगा कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो है वो एक हकीकत है और हम हकीकत से नजरें नहीं चुरा सकते। ठीक है। और दूसरी बात जो उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है वो कोशिश करेगी कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ हमारा जो माहिदा हुआ तो उस पर 100% अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे और उसको यकीनी बनाएंगे। उसके बाद लोगों के जहन में ये था या ख्याल ये था कि जो वज़ीर आज़म है ये जितना जल्दी मुमकिन है तो ये एक्शन कमेटी के साथ जो इनके माहिदे हुए हैं जिसमें वफाक गारंटर मौजूद है तो इस पे अमल दरामद हो जाएगा। लेकिन बदकिस्मती के साथ इस वक्त तक आज़ाद कश्मीर के अंदर जो हुकूमत है वो फाइलों की हद तक तो मेरे ख्याल में कुछ चीज़ों पे अमल दरामद हुआ है। बल्कि गुज़श्ता दिनों वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर साहब एक चैनल के ऊपर मैं उनका इंटरव्यू सुन रहा था तो उन्होंने बड़ा तफसीली तौर पे बताया कि किन किन अमूर के ऊपर उनकी जो गवर्नमेंट है उन्होंने वो उन मामलात को तस्लीम करते हुए उनके नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। तो अब कुछ ही चीज़ें ऐसी हैं कि जो बाकी हैं कि जिनके हवाले से अभी मामलात होना है। लेकिन उसके फ़ौरन बाद जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो जिम्मेदार हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर, शौकत नवाज मीर साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि शदीद रिएक्शन दिया। जो वज़ीर आज़म साहब है तो ये गलत बयानी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, नेशनल मीडिया पे बैठ के इस तरह का ब्लंडर कर रहे हैं कि ये इसका मतलब ये है कि जो हुकूमत आज़ाद कश्मीर है वो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ जो मुतालबात उन्होंने तस्लीम किए हैं तो उनसे नजरें फेर के हमें जो है वो अंधेरे की तरफ धकेलना चाह रही है। तो वज़ीर आज़म साहब ये बात याद रखें कि हमारा रिएक्शन जो होगा वो पहले से कहीं ज़्यादा होगा और हम अपने चार्टर ऑफ डिमांड के ऊपर अमल दरामद करवाने के लिए हर उस हद तक जाएंगे जिस तक हम जा सकते हैं और हम पब्लिक में भी जाएंगे, अवाम में भी जाएंगे, अवाम को भी बताएंगे और अवाम को लेके सड़कों पे निकलेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि एक्शन कमेटी के और इनके दरमियान जो काबीना के हवाले से जो एक माहिदा था तो वो ये था कि आप जो मुहाजिरीन मेंबर असम्बली हैं आप उनको किसी वजारत या ऐसे ओहदे पे तैनात नहीं करेंगे कि जो वजारत के बराबर होगा। ठीक है। तो ये अब उन्होंने एक फिगर भी रखा हुआ था कि 20 से ज़ायद लोगों की आप काबीना नहीं बनाएंगे। ये अलग बात है कि अगर मुहाजिरीन को 20 से निकाल दिया जाए तो ये काबीना बनती इतनी थी। एक दो मेरे हाल में ख़वातीन जो हैं तो उनको अगर छोड़ दें तो बाकी तो सारे जो काबीना के लोग हैं तो वो वजारतों के ऊपर मौजूद हैं। अब यहाँ पे एक बदकिस्मती है, वो बदकिस्मती है कि इन्होंने इनके पास एक खातून है मोहतरमा तकदीस गिलानी साहिबा। ठीक है। तो इन्होंने उनके हवाले से जो मेरे पास शनीद थी कि वो ये है कि उनको डिप्टी स्पीकर बनाना चाह रहे थे फैसल मुमताज़ राठौर साहब अपनी कैबिनेट के अंदर या उसको असम्बली के अंदर समझ लें। तो उसमें ये हुआ है कि जो चौधरी रियाज गुजर। अच्छा, मुझे यहाँ डिप्टी स्पीकर से एक बात याद आई कि ये जो डिप्टी स्पीकर साहब है रियाज गुजर साहब, इनके बारे में मुबैना जो इतलात हैं, इनके डॉक्यूमेंट्स भी मशकूक हैं। इनका जो डोमिसाइल है उसके बाद ये पहले पीटीआई से आए, फिर फॉरवर्ड ब्लॉक में चले गए, आप पीपल्स पार्टी में आ गए, फिर ये कहीं और उड़ान भरने को तैयार हैं। ये क्या कर रहे हैं ये रियाज गुजर साहब? इनका क्या स्टैंडर्ड है? अगर आपके लेजिस्लेटर जो है वो इस तरह जाली डॉक्यूमेंट्स पे बैठ के गुलामुल्लाह साहब, ये बात जो है वो हजम नहीं हो रही मुझे कि जब आपके लेजिस्लेटर्स जो कानून साजी करेंगे मेरे आपके लिए, हमारी आने वाली नस्लों के लिए, हमारे यूथ के लिए, वो खुद जालसाजी की बिना पे बैठे होंगे, तो क्या वो ठीक और दुरुस्त लेजिस्लेशन कर सकते हैं? रज़ा साहब, आपके सवाल पे बाद में आऊँगा। ये जो रियाज गुजर साहब हैं ये बड़े बासर आदमी हैं।
اچھا. اور میرے پاس جو شنید ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پیچھے اسپیکر اسمبلی جو ہیں لطیف اکبر صاحب, اچھا. ان کا بڑا مضبوط نہ صرف ہاتھ بلکہ پورا کندھا موجود ہے اور وہ ان کو بچانے کے لیے متحرک ہیں. لیکن یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ انہوں نے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو بھی مطمئن رکھا ہوا ہے اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا جو لوگ ہیں تو ان کے منہ بھی باندھے. اب ریاض گجر صاحب کابینہ کا حصہ ہیں, مہاجروں کی سیٹ پہ ہیں, اب یہ جیلی سٹیٹ سبجیکٹ پہ ہیں یا کسی اور سٹیٹ سبجیکٹ پہ, لیکن ہیں تو مہاجر جس کے حوالے سے ان کا ایگریمنٹ ہے, کمٹمنٹ ہے, ایک معاہدہ ہے. تو ایسی صورتحال میں ایکشن کمیٹی بھی خاموش ہے, اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ بھی موجود ہیں, آپ کی اپوزیشن بھی خاموش ہے, اور سارے یہ جو ریاض گجر صاحب ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے خاموشی اختیار کی ہے. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ ان کے اسٹیٹ سبجیکٹ درست نہیں ہے, رضا صاحب اس ریاست کا المیہ یہ ہے کہ اس ریاست کے اندر غریب کے لیے قانون ہے, امیر کے لیے قانون نہیں ہے. یہاں پہ دورا قانون ہے, جو اشرافیہ ہے اس کے لیے مخصوص قانون ہے, جو اگر اس کی نسبت اگر کوئی آپ کا چپراسی چوکیدار یا کوئی چھوٹے سکیل کا سرکاری ملازم بھی اگر ایک تو ہوا نا کہ ایک کا چیز کا تعین ہو جانا کہ یہ اس کے ڈاکومنٹ جعلی ہیں, ایک کا تعین نہ ہونا, شک ہونا, تو آپ کے سرکاری ملازم فارغ ہو چکے ہوتے. لیکن کیونکہ یہاں پہ بات ریاض گجر صاحب کی ہے اور ریاض گجر صاحب کے پیچھے لطیف اکبر صاحب کا ہاتھ, پہلے انوار الحق صاحب کا ہاتھ تھا, اور اس کے اوپر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگوں کی بھی خاموشی میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی میرے حال میں کافی باثر آدمی ہے. ورنہ کیونکہ میری اطلاعات جو ہیں وہ اس وقت تک یہ ہیں کہ جو چودھری لطیف اکبر صاحب ہیں ان کی یہ خواہش ہے کہ ریاض صاحب اس منصب پہ قائم رہیں, اور اگر وہ نہیں رہتے تو اکبر ابراہیم صاحب جو ہیں ان کو یہ ڈپٹی اسپیکر کا منصب ملے. لیکن جو ایم ایل ایز جس طرح خواتین میں سے ہیں یا دیگر, سر آپ کے عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہے, اگر آپ ایگریمنٹ کی وائلیشن کریں گے تو ریاست کے اندر پھر ایک انارکی پھیلے گی, پھر ریاست کا ماحول خراب ہوگا. تو آپ کو ایکشن کمیٹی کے ساتھ جو معاہدہ اس پر عمل درآمد کر لینا چاہیے. رضا صاحب, جو آپ کے پرائم منسٹر صاحب کی جو گفتگو ہے تو وہ تو بڑی میچور لگ رہی تھی, اور لگ رہا تھا کہ وہ اس پہ عمل درآمد کریں گے. شاید ان کو گڑی خدا بخش کی سڑکوں سے فرصت نہیں مل رہی کہ وہ آزاد کشمیر کے امور کو بھی آ کے دیکھیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ چند دن باقی ہیں. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور حکومت کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا تو یہ ریاست اب کسی انارکی کی متعامل نہیں ہے. تو ریاست کو اور حکومت کو سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ جو ان کے معاہدے ہوئے ہیں تو ان کے اوپر عمل درآمد کرنا چاہیے. کیونکہ یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے بھی جو مطالبات ہیں یہ کوئی تنظیم, نظم, سیاست یا کسی معاملے کے لیے نہیں ہے, بلکہ یہ عوامی نوعیت کے معاملات ہیں, چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں. آپ دیکھ لینا جس دن سے یہ 37 دن, آج میرے حال میں 38-39 دن ہو گئے ہیں آزاد کشمیر کی حکومت کو, تو ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے انہوں نے کہا جی ہم نے ہیلتھ کارڈ جاری کر دیا, اس وقت تک کوئی پتہ نہیں ہے. یہ وہی والی کہانی شروع ہے جس طرح انوار الحق کی حکومت میں لوگوں کو جو ہے نا ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جاتا تھا, آج یہاں پر بھی اسی طرح ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے بھی کچھ بھی نہیں ہوا. پھر نوجوانوں کو بلا سود قرضوں کا جہاں تک معاملہ ہے تو اس میں بھی انہوں نے ابھی تک کوئی ڈلیور نہیں کیا. پھر اس کے علاوہ انہوں نے آٹے کی کوالٹی کے حوالے سے جو چیزیں طے کرنی تھی ان کے اوپر بھی کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. انہوں نے جو بجلی کے وولٹیج کا معاملہ تھا اس کا کوئی نہیں. آپ کا جو موبائل جو ہے وہ آدھے گھنٹے میں چارج ہو جاتا تھا, آج 6 گھنٹے لگا کے بھی چارج نہیں ہوتا. آپ کی جو الیکٹرانک ڈیوائسز ہیں ساری لوگوں کی ناکارہ ہوتی جا رہی ہیں کیونکہ بجلی کے وولٹیج کا پرابلم چل رہا ہے اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, کوئی سننے والا نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہاں پہ چودھری یہ جو فیصل ممتاز راٹھور صاحب ہیں تو یہ اگر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ جو معاہدے ہیں ان پہ عمل درآمد نہیں کروائیں گے تو حالات ایک دفعہ پھر جو ہے وہ کسی اور صورت جا سکتے ہیں. غلام اللہ صاحب, ابھی آپ نے کہا کہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کر رہی گورنمنٹ. جب آپ کو عدالت کہتی ہے, عدالت ایک حکم دیتی ہے کہ ایک ممبر اسمبلی کے بارے میں عدالت نے کہا کہ اس کے ڈاکومنٹس جعلی ہیں, پھر جو محکمہ بالیات ہے اس نے لکھ کر دے دیا کہ موصوف کے ڈاکومنٹس فیک ہیں, تو وہ اپیل میں چلے گئے. دین کچھ ممبران اسمبلی ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے. میرا اشارہ آسم شریف بٹ صاحب ہیں جو سابق وزیر اسپورٹس ہیں. عدالتی حکم آ گیا, آپ کی کیبنٹ ڈال بن گئی, اپیل میں چلے گی سپریم کورٹ میں, تو کب تک ہماری اس ریاست کے ساتھ یہ ہوتا رہے گا؟ رضا صاحب, یہ آپ نے چھوٹی بات بتائی. اب ان کو تو میرے حال میں وزیر تو نہیں بنایا انہوں نے, لیکن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا سینئر ممبر ان کو بنا دیا ہے. جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ حکومت کی جو کمٹمنٹ تھی یہ اس کے خلاف ہے. تو آسم شریف بھٹ صاحب بھی جو ہیں بڑے تگڑے آدمی ہیں, یہ
ملتان سے ہیں, اور ان کے بارے میں نے اس دن ایک بڑے لائل قسم کی شخصیت ان کو سن رہا تھا, تو انہوں نے کہا یہ بٹ بھی نہیں ہے, جی یہ مہاجر بھی نہیں ہے, اور یہ کشمیری بھی نہیں ہے. تو جب یہ ساری چیزیں طے ہو گئی ہیں تو اس کے بعد اخلاقیات کا جو پہلو ہے نا, وہ یہ کہتا ہے کہ اخلاقی طور پہ ایسے لوگوں کو جب تک اپنے آپ کو کلیئر نہیں کرتے تو ان کو اپنے عہدوں سے اپنی چیزوں سے ریزائن کر جانا چاہیے. یہ اخلاقی پہلو علامہ ہوتا صاحب ہے. آپ نے لیکن یہاں پہ اخلاقیات کی بچی بات نہیں کی ہے, کیا ہمارے سیاستدانوں کے پاس کچھ مارل گراؤنڈز ہیں آج کی ڈیٹ میں؟ رضا صاحب, مورلی تو ہماری اسمبلی کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو اخلاقی جواز تو ان کے پاس میرے خیال میں کوئی بھی نہیں ہے, سوائے چند کے. نہیں, سوائے چند بھی نہیں ہے, وہ چند بھی نہیں ہے. اپنے قبلے بدلنا, اپنے مراد میں اضافہ کرنا, اپنے خاندانوں کو نوازنا, بیرٹ کا قتل عام کرنا, بلدیاتی نمائندگان کے فنڈ کو ہڑپ کر جانا, یہ وہ والی چیزیں ہیں کہ اس کے بعد میرے خیال میں یہ ان کو عوامی نمائندہ نہیں کرنا. علامہ صاحب میرا آپ سے آخری کوشچن, چونکہ وقت بہت کم ہے, اس وقت جو موجودہ آزاد کشمیر کے اندر ایک سچویشن بنی ہوئی ہے, عوامی ایکشن کمیٹی بھی چیخ رہی ہے, حکومت بھی اس کے ساتھ کیے گئے معاہدوں پر عمل درآمد نہیں کر رہی. اگر جیک کے ساتھ آپ کے جو ایگریمنٹ ہوئے عمل درآمد نہیں ہوتا, آپ سمجھتے ہیں آزاد کشمیر میں الیکشن بر وقت ہوں گے؟ رضا صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن بر وقت ہونے چاہیے. اگر نہیں ہوگا تو ایک سیاسی خلا پیدا ہوگا, سیاسی گیپ پیدا ہوگا. اس کا فائدہ نہ تو ایکشن کمیٹی کو ہے, نہ ہمارے لوگوں کو ہے, نہ عوام کو ہے. ایک آزاد کشمیر کے اندر ایک نئی انارکی شروع ہو جائے گی. البتہ یہ ہے کہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے جس میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو ذمہ داران ہیں تو انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم آزاد کشمیر میں کوئی سوچے بھی نہ کہ ہمارے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے اس پہ عمل درآمد کیے بغیر کوئی الیکشن کروا سکے گا. اگر کوئی الیکشن کی طرف بڑھے گا تو ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. اب اینٹ سے اینٹ بجانے کا مطلب کیا ہے, اس کی میں سمجھتا ہوں کہ ٹرانسلیشن جو ہے وہ بہتر انداز میں جو ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں وہ کر سکتے ہیں, ان کا کوئی وزیر کر سکتا ہے کہ اگر یہاں اینٹ پہ اینٹ بجتی ہے یا اس طرح کا ماحول ڈیولپ ہوتا ہے تو ہماری جو چھوٹی سی ریاست ہے تو اس ریاست کا جو ایک امن کا گہوارہ ہوا کرتی تھی ایک دفعہ پھر ایک انارکی میں چلی جائے گی, اور انارکی کا فائدہ کبھی بھی کسی کو نہیں ہوگا. ناظرین, یہ تھے ہمارے تجزیہ کار جناب غلام اللہ عوان ایڈوکیٹ, جو آزاد کشمیر کے اندر جعلی ڈاکومنٹس پہ, جعلی ڈومیسائل پر جو ہمارے ممبران اسمبلی ان پہ بات کر رہے تھے, عوامی ایکشن کمیٹی اور حکومت کے درمیان ہونے والے معاہدوں کے حوالے سے بات بتا رہے تھے. اس حوالے سے کوئی بھی اپنی فیڈ بیک ہمیں دینا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی ہمیں رائے دے سکتے ہیں. آئندہ پروگرام تک دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.